السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو، ہم کو قرآن کریم کی نسبت اور محبت و تعلق کی بنیاد پر قرآن سمجھنے سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر و فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائیوں بزرگوں، جیسا کہ میں نے اس سورت کے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ سورت خاص کر قیامت کے منکرین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس سورت پاک میں یہ بتایا گیا کہ جس اللہ نے اتنی بڑی دنیا اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ رات اور دن اور یہ ساری چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو وہی اس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ لہذا ان چیزوں کا اس صورت پاک میں اللہ نے نام نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جن کو ہم اور آپ بہت ہی اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اور روز مرہ اپنے استعمال میں لاتے رہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے چند چیزوں کا ذکر فرمایا تھا، اس کے بعد اسی کڑی اور اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے اللہ یوں فرمایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح رات اور دن اور زمین کو بچھونا، آسمان کو تیرے اوپر ایک چھت، اور یہ ساری چیزیں انہی میں سے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان اللہ نے بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے میان میں ایک چمکتا ہوا سورج بھی پیدا کیا، جس کو ہم اور آپ رات و دن دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، کبھی چاند کبھی سورج۔ اور سورج کو ایک اتنا خوبصورت نظام کے ساتھ اللہ چلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو ہم سب کے بے شمار فوائد کے لیے نکالتا ہے کہ جس کے پیچھے ہر ایک انسان اپنی ضرورتیں بڑی آسانی سے پوری کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی شان اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لہذا ایک وہ دن آئے گا کہ جس دن سورج بھی دھندلا جائے گا، ایک وہ دن ہوگا جس دن سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا نظام کو اللہ بدل ڈالے گا۔ ایک وہ دن ہوگا جس دن قیامت کا وہ قریب وقت ہوگا جس وقت سورج اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکلنے لگے گا اور نکلنے کی جگہ پہ چھپنے لگے گا۔ یہ ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے قیامت کی علامتوں میں سے فرمایا ہے۔ لہذا سورج کو ہم اور آپ خوب اچھی طرح دیکھتے ہیں اور اس کے فائدے بھی ہم لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس پر مکمل اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا کنٹرول ہے۔ نہ کسی انسان کی طاقت سے یہ سورج نکلتا ڈوبتا ہے، نہ کسی ملک اور سلطنت کے بجٹ اور اس کے خرچے پر یہ نکلتا ڈوبتا ہے، بلکہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کے حکم سے۔ پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو پھر نکلنے کے وقت اللہ رب العالمین سے اجازت لیتا ہے
اللہ جب نکلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ پھر نکلتا ہے۔ ایک وہ وقت آئے گا جس وقت یہ سورج اجازت چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب یہیں سے تم نکلو جہاں تم ڈوبے ہوئے ہو، اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ ضرور قیامت لائے گا۔ آگے اللہ اپنی نعمتوں اور اپنی قدرت کو بتاتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے آسمان سے ایک ایسے بادل کو اور ایک بادل سے پانی کو لگاتار اور بہت ہی تیز دھاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، جو ایک موسلا دھار بارش کی کیفیت ہوتی ہے اور زمین کو تر بتر کر دیتا ہے۔ یہ بادل اللہ کی بڑی حکمت اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ بادلوں کو دیکھ کر کے ہم سب کو ایک بڑی امید اور راحت ہوتی ہے بارش کی، اور اللہ تعالیٰ کس قدر ہواؤں کے ذریعے سے بادل کو عدلتا بدلتا رہتا ہے اور مردہ زمین پر اس کو لا کر ٹھہرا کر کے پھر وہاں بارش اتار دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ بھی کسی ملک کے بجٹ سے نہیں چلتا یا کسی ملک کے فوجی طاقتوں سے اور کسی حکمراں کے حکم سے یہ بادل ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ اللہ کتنا خوبصورت نظام کے ساتھ پانی اپنے بندوں تک کے پہنچاتا ہے، اور کس قدر اللہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کے نظام کو پھیلاتا اور بڑھاتا رہتا ہے، اور ہر ایک مخلوق کو بغیر کسی پریشانی کو اللہ تعالیٰ پانی پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ اللہ کی ایک شان اور اس کی قدرت ہے، اور اس سے اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے۔ غور کیجئے، تھوڑا سا اگر ہم اور آپ سوچنے میں لگائیں کہ پانی کا نظام کتنا منظم اور کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بادلوں کی اس کیفیتوں سے پانی کو زمین پر اتارتا ہے، پھر اس پانی کو مختلف جگہوں پر تقسیم فرماتا ہے، کچھ نہروں میں، کچھ ندیوں میں، کچھ تالابوں میں، کنوؤں میں اور دریاؤں سمندروں میں پانی کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے، اور پھر زمین کے اس رگ رگ میں اللہ پانی دوڑا دیتا ہے۔ پھر ایک انسان جہاں جب جس طرح سے اپنی ضرورت زمین سے پانی حاصل کرنے کے لیے چاہتا ہے تو وہ پوری کر لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو رگوں کی شکلوں میں پھیلا دیا، یعنی ایک ایسا پائپ لائن اللہ جاری کیا ہے کہ پوری زمین جہاں جہاں اللہ چاہتا ہے پانی کو اللہ آسانی سے پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح ہمارے جسم میں خون کے رگیں دوڑے ہوئی ہیں، اسی طرح سے میرے بھائیو بزرگوں پانی کا کنیکشن، اس کا پائپ بھی اللہ رب العالمین زمین کے اندر پھیلا دیا ہے، اور پھر پانی کو وقت پر اور ایک بڑی منظم اور بہت ہی مستحکم طریقے سے اللہ رب العالمین اتارتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ پانی دے دے اپنے بندوں کو، مخلوقوں کو، کہ 6 مہینے میں ایک ہی مرتبہ پانی دوں گا، تم اپنے اپنے بڑے بڑے برتنوں میں اس کو سنبھال کر کے رکھ لو، تو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی مشکل ترین کام ہوتا، کسی کے پاس اتنا بڑا برتن نہیں ہوتا، پھر پانی کے سسٹم کے ساتھ اس کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہوتا، اور ہم پھر چند دنوں کے بعد میں، چند مہینوں کے بعد پانی کے ہاہاکار میں ہم مبتلا ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت کے ساتھ کچھ پانی کو دریاؤں سمندروں میں، کچھ ندی نالوں میں، کچھ کنووں اور تالابوں میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر کے ایک ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ محققین لکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر اللہ برف کی شکل میں پانی کو جمع دیتا ہے، اور پھر اس پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس برف کو پگھلاتا ہے، اور پھر زمین میں رگوں کے ذریعے سے اس کو مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ یہ کون ہے اس طرح کرنے والا؟ ذرا غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک تبارک الذی میں فرمایا ہے کہ اگر ہم پانی کو لے جائیں تو ہے کوئی لانے والا؟
اگر ہم پانی کو زمین میں خشک کر دیں اور اس کو وہیں ختم کر دیں تو کوئی ہے طاقت جو اس کو دوبارہ نکالنے والا؟ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کا نظام خوبصورت بنایا ہے۔ تو جو پروردگار جو اللہ اتنی بڑی دنیا اور یہ نظام پانی، ہوا، دھوپ، سردی، گرمی کا تیار کر رکھا ہے، وہی اللہ ضرور قیامت بھی لائے گا، اور اسی کی قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ پانی کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ پانی ایک ہم سب کی بہت ہی اہم ضرورت کی چیز ہے، ہر ایک مخلوق کی ضرورت کی چیز ہے، اور اس پانی سے اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی اور بقا کا ایک بڑا حصہ جوڑ رکھا ہے، اس لیے اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، وضو میں پانی زیادہ مت بہاؤ، اسراف مت کرو، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا بھی حساب ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی ایک بڑی نعمت آگے اللہ فرمائے، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اس پانی کے ذریعے سے جو خاص اور اہم ایک نظام ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس پانی کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا وہ یہ ہے تاکہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں، اس پانی کے ذریعے سے باغات اور پھل، ترکاریاں، سبزیاں، یہ ساری چیزیں تیار ہو۔ یہ اللہ کا ایک خوبصورت نظام ہے۔ غور کیجئے، ذرا دیکھیے پانی کا نقشہ اور پانی کی کیفیت ایک ہے، لیکن اسی پانی کے ذریعے سے جب درختوں میں، کھیتیوں میں، سبزہ زاروں میں، پھلوں میں، تو الگ الگ رنگ، الگ الگ ذائقے، الگ الگ کیفیت، الگ الگ مزوں کے ساتھ میں ہر ایک نعمت مختلف نوعیتوں سے ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ آخر کون ہے اس پانی کے ذریعے سے اللہ مٹھاس اور ترشی، کھٹا پن، یہ ساری چیزوں کو تبدیل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ اللہ کر دیتا ہے، اور پھر وہاں سے ہمارے کھانے پینے کے اناج اللہ تیار کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی شان کی ایک بہترین پہچان ہے۔ جس پروردگار کو یہ طاقت اور قوت ہے وہی قیامت ضرور لائے گا۔ آگے اللہ فرمائے وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، یعنی اس پانی کے ذریعے سے جو ہم بادلوں سے برساتے ہیں اور اتارتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ ساری چیزوں میں ایک وہ گھنے دار باغات بھی تیار ہوتے ہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیو بزرگوں، جنگلات میں کتنے پیڑ پودے درخت لگے ہوئے ہیں، کتنے ایسے درخت ہیں جہاں ہماری پہنچ تک نہیں ہوتی ہے، کوئی اس میں پانی نہیں ڈالتا ہے، اس کی نگہبانی اور نگرانی نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ لہذا پتہ چلا اللہ ایک نظام کے ساتھ پانی سے اس دنیا کی ساری چیزوں کو جوڑ رکھا ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، آگے اللہ نے ان ساری باتوں کے بعد یہ کیوں حکم فرمایا، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، ہاں فیصلے کا دن بالکل مقرر ہے۔ یعنی جن چیزوں میں لوگوں تم اختلاف کرتے ہو، جن چیزوں کے سلسلے میں تم جھگڑے کرتے ہو، جن چیزوں کے سلسلے میں تم آپس میں اختلاف اور لڑائی کرتے ہو کہ قیامت ہوگی یا نہیں، قیامت کیا چیز ہے، کیا یہ اتنی بڑی دنیا ختم ہو جائے گی، کیا یہ آسمان ختم ہو جائے گا، کیا یہ زمین پھٹ جائے گی، کیا یہ پوری دنیا جو پھیلی ہوئی انسانوں کے سامنے، کیا یہ سب کچھ ختم ہو کر کے ایک چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائیں گے؟ لہذا اللہ فرمایا ہاں فیصلے کا دن بالکل مقرر ہے، جو ہم نے طے کر دیا ہے اسی وقت تیرا فیصلہ کریں گے، پہلے نہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی وہ وقت ہے قیامت کا، قیامت بالکل طے شدہ معاملہ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، لہذا وہ وقت جب آئے گا تو کیفیت یہ ہوگی، حالات یہ ہوں گے، اور وہ نقشہ یہ ہوگا کہ یوم ینفخ فی الصور، کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، یعنی پہلی مرتبہ، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ حکم دے گا قیامت کے وقت کہ پھونکو، اور ان کی جب پھونک شروع ہوگی تو اس وقت میں زمین آسمان ٹوٹ پھوٹ کر
کر کے سب درہم برہم ہوں گے۔ اس وقت کے حالات قرآن کریم میں مختلف انداز سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، جس کو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ اللہ فرمائے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، اس وقت تم فوج در فوج، جماعت در جماعت، بالکل شکلوں میں تم بھاگے بھاگے آؤ گے، نکل کر کے میدان محشر کے طرف نکل کر کے آ جاؤ گے، قبروں سے نکلنے لگو گے، حالات ایسی کیفیت ہو جائے گی۔ لہذا ایک سور تو پھونکا، ایک جو ہوگی کیفیت پہلی، اس میں تو یہ حالات ہوں گے، زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کر کے درہم برہم قیامت بپا ہو جائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ اور پھونکا جائے گا، دوسری مرتبہ، تو اس وقت ساری چیزیں زندہ ہو جائیں، یعنی مردے زندہ ہو جائیں گے، اور میدان محشر ایک تیار، اور اس میں اس کی طرف لوگ بھاگ بھاگ کر کے آئیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، کہ اس وقت تجھے پتہ چلے گا، اس وقت تم دیکھو گے، اس وقت تم جو جس چیز میں جھگڑے کرتے ہو، جس کا انکار کرتے ہو، وہ تم اس وقت دیکھ کر کے پتہ لگا لو گے کہ وہ بات جو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اور آج تک علماء جو بیان کرتے آ رہے ہیں، وہ حق تھا یا نہیں تھا۔ حدیث پاک میں افواجہ کے سلسلے میں مختلف روایتیں موجود ہیں، علماء مفسرین نے کئی جماعتیں اس کی بتاتے ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر ہم صرف 3 باتیں یہاں بتا رہا ہوں، یعنی 3 درجے بتانا چاہتا ہوں۔ افواجہ کے مطلب یہ ہے کہ الگ الگ جماعتیں، الگ الگ شکلوں میں لوگ میدان محشر کی طرف نکل کر کے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی ایک وہ جماعت ہوگی کہ وہ سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، عمدہ قسم کے لباس ان کے جسم پر بدن پر ہوں گے، خوشبو بھی آ رہی ہوگی اور ایک الگ پہچان ان کی ہوگی، مختلف اور بہت ہی شاندار سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، الگ الگ ان کی سواریوں کے درجات بھی ہوں گے اور وہ خوبصورت بھی ہوں گے، لباس سے زیب تن ہوں گے، جبکہ میدان محشر میں لوگ ننگے کھڑے ہوں گے، ان کے اوپر لباس نہیں ہوگا، لیکن ایک جماعت ایسی جماعت ہوگی جو زیب تن کیے ہوں گے، خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہوں گے، سر سے لے کر کے پاؤں تک ان کے پاس ایک نورانی کیفیت ہوگی، اور وہ مختلف اعلیٰ قسم کی سواریوں میں درجہ بدرجہ سوار ہو کر کے آ رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے، یہاں اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، لیکن ایک جماعت ہوگی۔ اس جماعت میں چاہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی ہوں، اس جماعت میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور دوسرے نیک علماء، صلحاء، اللہ کے ولی، مجاہدین جو لوگ بھی ہوں گے، ان کے درجے درجے ہوں گے، ان کے سواریوں کے بھی ایک درجے ہوں گے، کوئی اعلیٰ قسم کی سواری، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے کم۔ جس طرح دنیا میں آج لوگ دنیا دار اپنی اپنی کیفیتوں میں اور اپنے اپنے حالات میں سواریوں کے استعمال سے اپنی ایک پہچان دنیا والوں کے سامنے چھوڑتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے کی پہچان دیتے ہیں، ہماری قیمتی کاریں، ہماری قیمتی سواریاں، ہمارے فلاں فلاں، اس سے اس کی ایک اس کے اندر میں ایک کبر، تکبر اور اس کی ایک پہچان سمجھ میں آتی ہے۔ کل میدان محشر میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی، بڑی جماعت ہوگی، جس کے جسم پر ایک خوبصورت لباس، اعلیٰ قسم کی سواریوں سے بے خوف و خطر، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے یوں فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی ایسے لوگ جن کو کوئی ڈر نہ کوئی خوف، وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے ولی ہوں گی، اللہ کے دوست لوگ ہوں گے۔ یہ دوستی اور یہ دوست لوگ کون ہوں گے، اس کی ایک تفصیل ہے، البتہ ایک جماعت یہ ہوں۔ دوسری جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چلے آ رہے ہوں گے، ان کے پاس سواریاں نہیں ہوں گی۔ اس پیدل چلنے کے حالات میں کچھ لوگ تھکے ماندے ہوں گے، اپنی نیکی اور اپنے کم نیکی کی بنیاد پر ان کے پاس ایک اثر موجود ہوگا، ان کے چلنے میں اور ان کی بشاشت میں اور ان کے بول اور ان کی بات چیتوں میں، یہ سب میں ایک ان کا نیکی کا اثر ہوگا۔ لہذا ایک لوگ یہ بھی ہوں گے جو بالکل پیدل چل کر کے آ رہے ہوں گے، کچھ اس میں تھکے ماندے ہوں گے، کچھ ان میں تر و تازہ بھی ہوں گے، لیکن ان کے پاس سواریاں نہیں ہوگی۔ تیسری وہ جماعت ہوگی جس کو فرشتے گھسیٹ کر کے لیں گے، خذوہ فاعتلوہ، یعنی اس کو پکڑ کر کے وہ لوگ جانا نہیں چاہیں گے،
وہ لوگ رکنا چاہیں گے، اس طرف نہیں جانا پسند کریں گے، تو فرشتے ان کے بالوں کو پکڑ کر کے ان کو کسی طرح سے بھی پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے لائیں گے۔ یہ وہ لوگ مجرم قسم کے لوگ ہوں گے، جس طرح سے قید خانوں میں، جس طرح سے آج دنیا میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کو خوشی کے ساتھ میں جانا پسند نہیں کرتا ہے، تو ایسے حالات میں مجرموں کو پکڑا جاتا ہے، اس پر سختی کی جاتی ہے۔ تو ایک وہ طبقہ ہوگا میرے بھائیو بزرگوں، جس طبقے کو فرشتے زبردستی پکڑ کر کے لائیں گے۔ یہاں یہ تصریحات موجود نہیں ہے کہ یہ کافر لوگ ہوں گے یا کون ہوں گے، لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیے، حساب و کتاب جو کل میدان محشر میں جو ہوں گے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ میں ہوں گے، کافروں کے ساتھ نہیں۔ کافر تو بس مرا کفر پر اور اس کو جہنم، اس کا فیصلہ ہو گیا، ان کو عدالت کے سامنے وہاں لا کر کے ان کو حساب کتاب ان کا نہیں لیا جائے گا۔ حساب و کتاب تو صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ میدان محشر میں جو لوگ ہوں گے وہ صرف ایمان والے ہوں گے، پھر اپنے ایمان اور عمل کے درجے سے ان کے درجات الگ الگ ہوں گے، کچھ سواریوں پر، کچھ پیدل ہے، کچھ گھسیٹ کر کے۔ تو یہ گھسیٹے جانے والے لوگ خدا نخواستہ اگر مسلمانوں میں سے ہوں گے تو بہت افسوس کی بات ہے، اور کافر لوگوں کے لیے تو ہے ہی، اس کا ایک الگ نظام ہے، اس کی ایک الگ ترتیب ہے، ہوگی وہاں پر۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ تین جماعت فتأتون افواجا، لیکن قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں بتایا جاتا ہے کہ یہ عمومی طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ تم بھاگے آؤ۔ اس بھاگنے میں کافر بھی شامل ہوں گے، اس بھاگنے میں مسلمان ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی اور ان کے اعمال کی بنیاد پر میں ان کو وہاں سہولت حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فتأتون افواجا۔ اب ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہماری شمار کس جماعت میں ہے، کس جماعت میں جانے کے اعمال ہم کر رہے ہیں۔ کیا وہ سواریوں پر سوار ہو کر کے جانے کے اعمال ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کیا جس وقت میں بالکل میدان محشر میں ننگے لوگ کھڑے ہوں گے، اس وقت میں ہمارے جسم پر لباس کون ڈالے گا، کیسے آئے گا، اور لباس ہمارے جسم پر کون سے بے تن کرے گا؟ جس کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کی تھی، یا رسول اللہ وہ وقت کتنا برا ہوگا اور بے شرمی کی بات ہوگی کہ مرد عورت سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ حساب و کتاب اور میدان محشر کے ہولناکیوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے طرف ذرہ برابر نگاہ ہی نہیں اٹھائیں گے، تو لوگ کسی کو دیکھ نہیں سکیں گے، اور پھر پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے گے، کسی کی کمر تک، کسی کو پیٹ تک، کسی کے سینے تک، کسی کے منہ تک پسینے سے وہ لوگ سرابور ہوں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ جو تین شکلیں علماء مفسرین محدثین ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری شکلیں بھی بتاتے ہیں، لیکن اب ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے کون سے ہم عمل کر رہے ہیں سواری پر بیٹھ کر کے میدان محشر میں اللہ کی عدالت اور اللہ کے حضور میں پیش ہونے والوں میں ہم ہیں یا نہیں ہیں، عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا کم سے کم وہ پیدل چل کر کے سکون اطمینان کے ساتھ وہاں تک پہنچنے کے بھی اعمال ہمارے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ مجرم کی طرح گھسیٹ کر کے ہم کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس وقت آسمان بالکل کھول دیا جائے گا، دروازہ ہی دروازہ نظر آئے گا۔ جیسا کہ 7 آسمان بتائے گئے اور ہم صرف ایک آسمان کو دیکھتے ہیں، باقی اور پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جب آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پردے سب ہٹا دیے جائیں گے، تو بس ایک کھلا ہوا منظر اور کھلا ہوا ایک نظارہ ہوگا، جہاں پہ ابوابا یعنی بڑے بڑے دروازے سب کھلے پڑے ہوں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور جس وقت میں پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور اس وقت میں اس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کہ بالکل ایک چٹیل میدان نظر آئے گا، کہیں کوئی روک ٹوک کی کیفیت نہیں ہوگی، جہاں تک نظر آئے گی ایک میدان ہی میدان۔ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا جہنم تو وہ انتظار اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، آؤ مجرمو آؤ مجرمو۔ یقیناً جانو جہنم بالکل انتظار میں ہے،
اور اس وقت وہ آواز وہاں سے آئے گی، آؤ آؤ آج میں تیرے لیے انتظار میں ہوں، تم بہت مزے کر لیے، اللہ کی بہت نعمتیں کھا پی لیے، کبھی بھی تجھے ہمارے حالات سے تمہیں کبھی ڈر اور خوف نہیں آیا، آؤ آج ہم اور تو۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں ہے جس طرح جنتیوں کے لیے جنت سوار دی جائے گی اور جنت کی طرف سے آواز آئے گی، آؤ آؤ آج ہم تیرے لیے سج دھج کر کے تیار ہیں۔ تم نے بہت ہی صبر، قناعت، اطاعت و فرمانبرداری دنیا میں اللہ کے لیے کیے ہو، اور ہمارے میں آنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے تم تیاری کر رہے تھے، آؤ آج ہم اور تم ہمارا سلوک اب تم دیکھو۔ تو جنتیوں کے لیے بھی جنت سے یہ آواز آئے گی، اور ادھر جہنمیوں کو جہنم سے یہ آواز، اور وہ انتظار، یعنی جس طرح سے کوئی سزا دینے والے، یعنی وہاں کے داروغہ، وہاں کے دربان، جہنم کے لوگ، وہ سب انتظار میں ہوں گے، آج مجرم آئیں گے، ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو لوگ وہ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سلوک کیے۔ تو جہنم بالکل تیار ہے، جہنم کے سزا دینے والے جو مقرر داروغہ اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ تیار ہیں، اسی لیے اللہ فرمائے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، یہ مجرموں کا ٹھکانہ، نافرمانوں کا ٹھکانہ اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، لابثین فیہا احقابا، ایک لمبی مدت، لمبا زمانہ وہاں ٹھہریں گے۔ احقاب کی تفسیر الگ الگ نوعیتوں سے اور اس کی مدت کے سلسلے میں اختلافات اگرچہ ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک ایسی مدت، ایسا زمانہ جو بہت طول اور بہت ہی طویل، ایک زمانہ ختم ہوگا، دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا، تیسرا شروع ہوگا، اور وہ زمانے کے اعتبار سے 80 اس طرح سے سال کا بتاتے ہیں علماء کرام، لیکن جو بھی ایک لمبا زمانہ ہوگا، لمبی مدت ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے اگر جانا بھی پڑے گا تو جہنم میں جا کر کے ہم آسانی سے پھر جنت میں نکل کر کے آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس جہنم کی آگ اور اس کی کیفیت، وہاں کی عذاب، اللہ اکبر، اچھے لوگوں کے حالات خراب کر دیتے تھے۔ آج ہمارے دلوں میں اتنا گناہ بیٹھا ہوا ہے، ہم اتنا بے خوف ہیں جہنم سے، اور اس قدر نڈر ہیں ہم، اور ہمارے دلوں میں جنت کے شوق نہیں ہے، اور ہم اس قدر گناہ کر رہے ہیں جیسے ہم کو جہنم میں جانے کا ایک خواہش ہے، اس طرح لوگ پڑے اور چل رہے ہیں، ذرہ برابر بھی دلوں میں ذرہ سا بھی ڈر نہیں ہے، اس لیے بدعمالیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، جہنم کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں ڈرتے، جبکہ اللہ صاحب فرمائے للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، لمبے زمانے تک اس میں پڑے رہو گے۔ اگر خدا نخواستہ ایک مسلمان ایمان والا بھی اپنی بدعمالیوں کے ساتھ اگر جہنم میں جانا پڑ گیا تو کتنا لمبا زمانہ ہوگا، کتنی بڑی مدت ہوگی۔ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جا کر کے واپس نکل کر کے آ جائیں گے، یہ دنیا کی قید خانہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا قید خانہ ہے جہنم، جس کی کیفیت کو، حالات کو سن کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی رنگ بدل جایا کرتا تھا، خوف سے لوگ بستر سے اٹھ کر کے بھاگ جایا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچنے اور بچانے کے لیے محنت اور مشقتیں کیا کرتے تھے، اور ڈر اور خوف ان کو ہوتا تھا اس آگ سے کہ کیسی وہ خطرناک آگ ہوگی، جس کے بارے میں اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی گرمی کیا ہے، خود قرآن نے کہا یہاں کی گرمی کیا ہے، وہاں کی اس سے بھی بڑی گرمی شدت ہے، اور صرف اس کو انسان اور پتھروں سے اس کو سلگایا بھی جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، جہاں پر انسان اور پتھر کے ذریعے سے اس آگ کو خوب بھڑکایا جائے۔ آج ہم بے خوف ہیں اس سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قصہ سنا دیا گیا 1450 سال پہلے، یہ ایسا نہیں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے چلے گئے، حقیقت نہیں، نعوذ باللہ، ایسا مت سوچیے، بلکہ جہنم انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی، پتھروں کو ڈال کر کے بھڑکا دی جائے گی، اس کو تیز اور اس کے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ اسی لیے ایک معصوم سا بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب کھیلتا ہوا نظر آیا، لیکن ایک کونے میں وہ بالکل خاموش، مایوس بھی بیٹھا ہوا ایک دن نظر آیا۔ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ اس بچے کو خاموش اور مایوس دیکھ کر کے قریب گئے اور پوچھے
ارے بیٹا تو کیوں نہیں کھیل رہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کیوں نہیں تم کے ساتھ میں خوشیاں منا رہا ہے، تم مایوس کیوں ہے؟ کیا تجھے کچھ کھانے کی چیز اخروٹ بادام ہونا؟ جیب سے حضرت شاہ بہلول دانہ نکال کر کے دینے لگے کہ شاید بچہ اس وجہ سے مایوس ہے، کچھ اس کے گھر والے اس کو نہیں دیے ہوں گے، ماں باپ نہیں دیے ہوں گے، غریب بچہ ہے۔ لیکن وہ بچہ نے اخروٹ لینے سے انکار کیا، کھانے کی چیز لینے سے انکار کیا اور کہا ارے شاہ بہلول دانہ بابا تم کو تو بڑے دانشمند سمجھتے تھے، ہم اس لیے مایوس نہیں ہیں کہ ہم کو کھانے پینے کی چیزیں میرے پاس نہیں ہے، میں مایوس اس لیے ہوں، غم زدہ اس لیے ہوں۔ آج اپنے گھر میں ایک عجیب و غریب نظارہ میں نے دیکھا، اور وہ یہ کہ جب میری ماں چولہا جلا رہی تھی تو اور لکڑیوں کو جب ڈال رہی تھی اور آگ سلگا رہی تھی تو پہلے چھوٹے چھوٹے باریک پتلی پتلی قسم کی لکڑیوں سے آگ جلائی اور اس کو تیز کی، اس کے بعد وہ بڑی بڑی موٹی موٹی لکڑیوں کو اس میں چولہے میں ڈالی۔ ہم وہاں سے ڈر گئے اور خوف زدہ ہو گئے کہ کل قیامت کے دن اگر جہنم کی آگ اللہ انسانوں سے اگر بھڑکائے گا اور اس کو سلگائے گا، تیز کرے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ڈالے پھر بعد میں بڑوں کی نمبر آئے، جس طرح میری ماں پہلے پتلی اور چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے سے آگ کو تیز کی ہے، بعد میں بڑی لکڑیاں موٹی لکڑیاں ڈالی ہے۔ یہ اس کیفیت اور اس نظارے نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، کہیں پہلے چھوٹوں کی پہلے باری آئے گی، بعد کہیں بڑوں کی باری آئے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کل کا ایک بچہ کھیلتا کودتا اتنا خوف زدہ ہو جاتا تھا، آج تو پڑھے لکھے لوگ، دنیا دار، چاہے وہ کسی بھی نوعیت اور کسی بھی لائن کا ہو، آج وہ بے خوف و خطر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، ہم سمجھ لیں گے، ہم پار کر دیں گے۔ اگر ہے کسی کو ہمت تو ایک یہاں پر گرم تاوے پر ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر کے دیکھو، چولہا جلتا ہوا اس آگ پر تھوڑی دیر انگلی سیک کر کے دیکھیے، ایک موم بتی جلا کر کے اس کے شعاؤں میں انگلی ڈال کر کے دیکھیے۔ یہ دنیا کی آگ ہم اور آپ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، تو جہنم کی آگ تو بہت بڑی چیز ہے جس کو اللہ نے وہاں تیار کیا ہے، لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں، لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے اور ڈرتے تھے اور اپنے ایمان پر خاتمے کی بڑی کوشش کرتے تھے، اور وہ تب وہ کامیاب اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جب ان کا کوئی معاملہ وہاں سے حل ہو جاتا تھا اور جہنم سے بچ کر کے جنت کے فیصلے کی طرف ان کی زندگی جانے لگتی تھی اور موت ان کا ایمان پر، تب وہ کہیں مطمئن ہوتے تھے۔ آج ہم اور آپ تو بالکل اطمینان ہو کر کے بیٹھے ہوئے، چند وقت کی نمازوں سے ہم اطمینان ہو گئے ہیں، ایک دو حج عمرے سے ہم اطمینان ہو گئے ہیں، رمضان کے روزوں سے ہم اطمینان ہو کر کے بیٹھے ہیں، اسی طرح سے کچھ صدقہ زکوٰۃ خیرات کر لینے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، پتہ نہیں کون سے اعمال کو اللہ قبول کرے اور نہ کرے۔ اس لیے سب سے بڑی جو چیز ہے، علماء مفسرین محدثین فرماتے ہیں، جہنم سے بچنے کی ایک سب سے پہلی بڑی مضبوط چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ جس کا خاتمہ اس پر ہو جائے وہ انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا اور جہنم سے بچے گا۔ اسی لیے لوگ اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے اس وقت تک کہ جب تک کہ موت ایمان پر اس کی نہ ہو جائے، اس لیے ڈرا کرتے تھے اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ آج تو ہم لوگ ایک حج کرتے ہیں، دوسرے حج تک کے اطمینان رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگلے سال پھر دولت کی بدولت کر لیں گے، اور ایک رمضان کی عبادت کر لینے کے بعد پورے سال ہم اطمینان رہتے ہیں کہ پھر دوسرے رمضان میں ہم نیکیاں بنا لیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، ایسا مت سوچئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ جو بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث جو قلم حدیث پاک لکھنے کے لیے جو قلم کے تراشے اور ٹکڑے ان کے پاس جمع ہوئے تھے، بوریوں میں بھر کر کے، اور آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی کہ لوگوں، ہمارا پانی جو گرم کرو گے اسی تراشے کو جلا کر کے اسی سے گرم کرنا،
میرے پاس کچھ بھی اعمال نہیں ہے، کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے سوال کیا کیا لائے ہو تو میں یہی کہوں گا اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک چیز ہے کہ جس قلم کے ذریعے سے ہم نے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں نے جو لکھی ہے اور جو پڑھایا میں نے لکھ کر کے، اے اللہ اس قلم کے تراشے ٹکڑے سے میرے نہلانے کے لیے لوگ پانی گرم کر دیے تھے، اے اللہ اسی کی برکت سے میری بخشش کر دی۔ وہی حضرت عبداللہ ابن مبارک محدث رحمہم اللہ جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں سے لوگوں سے کہا مجھے گھر کے اس کونے میں لا کر کے رکھ دو، میں وہیں مرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے کئی ہزار قرآن کریم یہاں بیٹھ کر کے تلاوت کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں رکھا گیا ان کو تو سجدے کی کیفیت میں ہوئے اور اپنے سفید داڑھیوں کو زمین پر گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ اس بوڑھے پر رحم کر دے اور داڑھی کی سفیدی پر ذرا لاج رکھ کر کے مجھے موت ایمان پر عطا فرما۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیاں پوری دین اور دین کی خدمت میں اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزرتی تھی، ایک لمحہ بھی وہ غافل نہیں ہوتے تھے، لیکن اتنا خوف زدہ ہوتے تھے۔ آج تو ہم لوگ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں ہم لوگ تو بے پرواہ ہیں، پھر بھی اطمینان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا خوف رہتا تھا اور کس قدر خوف زدہ ہوتے تھے جب وہ جہنم اور جہنم کی حالات اور میدان محشر کی کیفیت سوچتے تھے تو ان کی نیندیں چلی جاتی تھی۔ بہت مشہور واقعہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک موقع پر اللہ اکبر حضرت امیر المومنین رات میں اٹھ کر کے بھاگے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹائے، رات کا وقت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں، دیکھ کر کے ایک عجیب و غریب کیفیت میں آتے ہیں، اے امیر المومنین کیا ہوا اس وقت آپ یہاں آئے تشریف لائے؟ کہا کہ کچھ نہیں، ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ ہم یہ نہیں پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ جو فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقوں کے حوالے کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، ہم ان کا نام نہیں جاننا چاہتے ہیں، بلکہ صرف اتنی بات بتا دو کہیں اس میں میرا بھی تو نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ امیر المومنین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگے تھے، جس کو مراد رسول کہتے ہیں، ذرا دیکھو اس فہرست میں عمر کا تو نام نہیں ہے۔ کس قدر وہ لوگ ڈرتے تھے۔ آج ہم لوگ ایک دو حج، ایک دو شرافت، ایک دو نیکیاں پر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پہچانتے نہیں ہو، مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ میں بہت بڑا عالم ہوں، بڑا محدث ہوں، بہت بڑے مفسر ہوں، بہت بڑے ہم مفتی ہیں، بہت فتوے قاضی اور سب کچھ ہم ہیں، ہم کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کتنے کیا کیے، ہمیں پہچانتے نہیں ہو۔ فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر بھروسہ نہیں کیے، مجھ کو اللہ سے اللہ کے رسول نے مانگا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس وقت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رات کی خوبصورت لمحات ہے اور چاند کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، آسمان میں ستارے ان گنت پھیلے ہوئے ہیں، دیکھ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ کیا آسمان کے ستاروں کے مانند اور اس مقدار کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ایک شخص کا ہے۔ تو حضرت ام المومنین کہتی ہیں میرے دل میں بات ہی آئی کہ اگر بتائیں گے اللہ کے رسول تو نام میرے ابا حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ آپ فوراً پوچھی وہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا وہ عمر ہے۔ فوراً دوسرا سوال کرتی پھر میرے ابا کی نیکیاں کیا ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، جس کی نیکیاں اتنی ہو انگنت ہو، ان کو اس دنیا میں اس دھرتی پر اس زمین پر بشارتیں ہی بشارتیں، وہ بھی اتنا خوف زدہ ہے کہیں میں منافق نہیں ہو کر کے مروں، کہیں میرا نام نہیں۔ آج تو ہم لوگ اسٹائل اور ٹائٹلوں میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے القاب و آداب میں چل رہے ہیں، ہم لوگوں کو نام میں اگر حاجی نہ جوڑے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے آداب و القاب میں اگر کوئی ہمارے عہدے کا ذکر نہ کرے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو بے ادب سمجھنے لگتے ہیں۔ علماء کا طبقہ بھی اس میں ایک مبتلا نظر آتے ہیں، ہم سب ہیں اس کے مجرم۔ ڈریے، اللہ نے بنا رکھا ہے للطاغین مآبا، اس لیے
بہت ہی عجیب و غریب حالات ہیں، ڈرنے کی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لابسین فیہا عقاب لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں کے کھانے کے ذکر اللہ کیا اور یوں فرمایا کہ وہ وہاں نہ تجھے ٹھنڈا اور نہ تجھے وہاں مشروبات، ہاں جنتیوں کے لیے ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، لیکن وہاں تجھے گرمی گرمی کیا الا حمیما وغساقا، یعنی وہاں گرم پانی کھولتا ہوا لہو پیپ تجھے پلایا جائے گا، جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ تم اس کا انکار کرتے تھے، امید نہیں رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور خوب جھٹلاتے تھے اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات، نشانیاں، اس کے تمام ضابطے اور یہ جنت جہنم عذاب قبر، یہ ساری چیزوں کو خوب بڑھ کر کے دلیلوں کے ساتھ جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وجہ سے تم کو یہ پورا بدلہ جو ہوگا، اور اپنے اعمال کے حساب تم عقیدے نہیں رکھتے تھے اس پر، اور اس پر تم یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ ہوگا، بلکہ اس کو ٹالتے تھے اور جھٹلاتے تھے خوب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اسی کا یہ بدلہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم ہر چیز کو لکھ رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں کوئی بات کہی جا رہی ہوگی، وہاں تو سب کے نام اعمال بالکل کھل کر کے آئینے کی طرح آئیں گے، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کھینچ تان اور کوئی اوپر نیچے کی کیفیت نہیں ہوگی، جس کو دیکھ کر کے لوگ کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، کیسا نام اعمال ہے جس میں ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، وہاں عذابی عذاب تیرا بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ یہ ہے وہ جہنم کی کیفیت۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کی اس منظر اور اس حالات کا ذکر فرمایا، قیامت کے بعد یہ ہونے والا ہے۔ تم جو آج جھٹلاتے ہو اور غفلت میں پڑے ہوئے اس طرح کی بہکی جو باتیں کرتے ہو، وہ ایسا نہیں ہے، ساری چیزیں تیار ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ رب العالمین نے جو اس پوری دنیا کو بنایا ہے اور ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ مالک بڑی طاقتور ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ تو جو بنایا ہے وہ بگاڑ بھی سکتا ہے، جو بنایا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے، جو بنایا ہے اسی کی قبض قدرت میں دونوں چیزیں ہیں۔ لہذا یہ نہیں کہہ کر کے اپنے دلوں کو سکون دیجئے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور آج تو اور جس زمانے میں ہم لوگ اس وقت میں ہیں اور جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، وہ چھوٹی جو علامتیں تھیں وہ سب آ گئی چلی گئی، اب تو بڑی علامتوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اگر یقین نہ ہو تو پھر کب یقین کریں گے؟ کیا اس وقت یقین کریں گے جب آسمان ٹوٹ کر کے سروں پر گرے گا، جب زمین زلزلہ اور جب زمین پھٹ کر کے انسان دھس جائیں گے، ساری چیزیں باہر آ جائے گی، تب یقین کریں گے؟ کب یقین ہوگا قیامت کا؟ اس سے بھی بڑی چیزیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، کیا اس سے بھی اور کوئی بڑی چیزیں ہونے والے کے انتظار میں ہیں؟ دنیا کا نظام اتھل پتھل ہو گیا، دنیا کی کیفیتیں بدل گئی، اس وقت میں نظام اور سسٹم میں دہشت زدہ اور ہم سب خوف زدہ ہیں، روز ایک نہ ایک کیفیت دنیا کی بدلتی نظر آ رہی ہے، حالات انسان کے بدلتے نظر آ رہے ہیں، یہی تو قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ لہذا یقین کیجئے قیامت برحق ہے، اور قیامت آنے کے بعد وہاں کے جو حالات ہیں اس کو بھی اللہ نے ذکر کر دیا کہ یہ چیزیں وہاں پیش آنے والی ہے، اور وہاں تمہارے اس طرح حالات ہوں گے، تمہیں اس طرح وہاں آنا پڑے گا، اور اس طرح تمہاری کیفیت وہاں بدلے گی۔ لہذا وہ سب ہے بالکل قرآن میں اللہ نے واضح بیان کر دیا ہے، اس لیے کوئی انکار کرنے کی ہمیں اور آپ کو گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہم کو اور آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا تیار ہوں گے، تیاری کریں گے، وہی ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ ورنہ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے دونوں مقام کو تیار کر دیا ہے، اور وہاں کی حالات ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کھول کر کے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اس لیے فکر کیجئے، اپنے چند نیکیوں پر بھروسہ کر کے خاموش نہ بیٹھ جائیے، یا کب کر کے پھر بدل مت جائیے، بلکہ یکسانیت پیدا
کیجیے، اپنے ایمان کو گھر میں بھی رکھیے، اپنے ایمان کو بازار میں بھی باقی رکھیے، اپنے ایمان کو اپنی ملازمت کے حالات میں بھی باقی رکھیے، اپنے ایمان کو اپنے رشتہ داروں میں بھی باقی رکھیے، اپنے ایمان کو اجتماعی جگہوں پر بھی باقی رکھیے، اپنے ایمان کو انفرادی حالات میں بھی باقی رکھیے، اور ہمیشہ یہی حالات رہے کہ ہماری جو موت ہو، ہم دنیا سے جائیں تو جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کو ہم ایمان کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں وہی حالات ہو، ورنہ یہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ ہوں، بازار میں کچھ نظر آئیں، مسجد میں کچھ نظر آئیں، اور خوشی کے وقت میں کچھ نظر آئیں، اور غم کے حالات میں کچھ نظر آئیں، نہیں، بلکہ مومن کی شان اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ایک ناخن تک کے بھی ایمان جھلک کر کے رہے اور ایمان ہی نظر آئے، اس سے اور کچھ اس کی الگ زندگی نہ ہو، تبھی جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں ہمارے اور آپ کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے کھول کر کے ان منکروں کے لیے، کافر و مشرکوں کے لیے، بدعمال لوگوں کے لیے واضح طور پر بتا دیا ہے، اور اپنی نعمتیں بھی بتا دیا ہے کہ ہم تمہارے لیے یہ کام کیے ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کیجئے جو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، جہاں اللہ نے ابھی مجرموں کا ذکر کیا ہے، گنہگاروں کا ذکر کیا ہے، جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، جب وہ کبھی غم کی کیفیت بتاتا ہے تو خوشی کا بھی منظر دکھاتا ہے، خوشی کی بھی باتیں بھی سناتا ہے، جہاں جہاں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں ساتھ ساتھ جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جب کبھی جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کر دیتا اللہ تعالیٰ، تاکہ تم دونوں چیزوں کو دیکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کرنے والوں کے لیے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر اللہ نے ان للمتقین مفازا سے کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں ہم جنتیوں کے حالات اور اللہ رب العالمین نے جو جنتیوں کے لیے وہاں رکھا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہنم کے کاموں سے اور جہنم کے حالات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ کثرت سے دعا کیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جس کو اللہ جہنم کی آگ اور عذاب سے بچا لیا تو اس کی دوسری منزل، دوسرا ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے بہت ہی پیاری دعا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے